مجھ سے پیشتر نعت رسول مقبول کی بڑی عظیم محفل سجی تھی اور آپ اور ہم سب مسحور کن آواز میں مداح رسول عالمی شہرت یافتہ ثنا خان برادر عزیز قاری ریاض الدین صاحب اشرفی سے سرکار کی مدحت سماعت کر رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں آج بہت توجہ سے میری بات سننا، حضور کو جس نے بنایا اس رب کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے؟ جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے، وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا، جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوکی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی، شام تک کے وہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی، شام تک کے اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اسی لعاب کی طرف آئیے۔ اگر یہ لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو جابر کی ہانڈی سے اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں لیکن اشارے ممکن ہے آپ نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، قتادہ اپنی آنکھ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آنکھ نکل گئی تو حکیم کے پاس جا، آپریشن کرا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت
पर आंख निकल गई। सरकार ने आंख का ढेला हाथ में लिया, लुआब लिया, कतादा की आंख में लगाया और आंख का ढेला रख दिया तो वो अपने आप जुड़ गया। कतादा कहते हैं कि पहले मैं इस आंख से जितना देखता था, लुआब मुस्तफा की बरकत से उससे ज्यादा देखने लगा। हुजूर के लुआब की बात चल रही थी, हुजूर के थूक मुबारक की बात चल रही थी। खैबर का मौका है, जंग खैबर का मौका है। मेरे आका फरमाते हैं कि कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है। रात सबने बेचैनी में गुजारी, बेकरारी में गुजारी कि कल क्या होता है। कल जिसको झंडा मिलेगा उसको 3 फजीलतें मिलेगी, इसलिए कि एक तो वो फातिह खैबर होगा, दूसरा वो मुहिब की सनद पाएगा, तीसरा महबूबियत की भी सनद पाएगा। इसलिए रात को सहाबा सोए नहीं, सुबह को उठे। कहा जाता है कि सहाबा पंजों के बल खड़े होकर हुजूर को दिखा रहे थे कि मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, ताकि अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं हूं, भुलाया जाता हूं। सहाबा मुंह चेहरे इसलिए दिखा रहे थे कि कहीं ख्याल मुबारक से खुदा न ख्वास्ता मैं भुला दिया जाऊं तो याद आ जाऊं, ताकि परचम मुझे मिले। लेकिन हुजूर की शान है ना, हुजूर की शान है। इंतिखाब मुस्तफा का मुकाम अलग है। हमारे इंतिखाबात मुंह देखकर होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का इंतिखाब जात देख करके होता है। वो पंजों के बल सामने खड़े हुए जो थे, हुजूर ने सब पर नजर डाली और फिर फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। सबने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार है, उनकी आंखों में आशूबे चश्मे है, आंखें आई हुई है। सरकार ने सलात व तस्लीम के इंतखाब पे कुर्बान जाए। आपने किसी मुकर्रिर का इंतखाब किया तकरीर के लिए, फोन आ गया बीमार है, आप आदमी तब्दील कर देते हैं क्योंकि बीमार आदमी तकरीर नहीं कर सकता। तकरीर के लिए जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा जंग के लिए ताकत की जरूरत है। वो और है बीमारी की वजह से जिनके फैसले बदल जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की जबान वो है, मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे प्यारे आका सलाम के दीवानों, जब कहा गया आका बीमार है, और बीमारी भी कौन सी, पेट का दर्द नहीं, सर का दर्द नहीं, पैर का दर्द नहीं, सबसे मेन चीज है आंख के अंदर आशूब है, आंख के अंदर दर्द है और आंखें लाल लाल है, खुलने को तैयार नहीं। सरकार से जब कहा गया आका बीमार है अली, सरकार ने फरमाया बुला करके लाओ अली को, मेरे पास बुला करके लाओ अली को। जैसे मेरे मौला तशरीफ लाए, पूछा अली क्या हुआ, उसके हुजूर आंखें आई है, नबी ने लुआब निकाला, अली की आंख में लगाया। अली कहते उसके बाद से जिंदगी में मुझे कभी आंख की तकलीफ नहीं। अगर लुआब मुस्तफा पर गुफ्तगू हो तो पूरा वक्त इसी में चला जाए। बोलो हुजूर के थूक का ये हाल है, और पसीने का क्या हाल है, इसको खुलवा दीजिए, पसीने का क्या हाल है हुजूर के। पहली बात तो ये है, दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कितने भी हैं, जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, फिर उसके बाद पसीना बेतरतीब निकलता है। मैं थोड़ा सा खुल के तफसीरा करना चाहता हूं क्योंकि देहात के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ खवातीन भी है। जवान तो समझते हैं देहात का हो कि शहर का हो, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है, मगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूं। पसीना निकलता है तो बगल से निकलता है, पसीना निकलता है तो जांग से निकलता है, पसीना निकलता है तो जोड़ जहां मिलते हैं वहां से निकलता है, और निकल करके बहता है और किधर भी बहता है। अब ज़बान-ए हया खामोश है, कहां कहां बहता है, लेकिन ये मेरे नबी की खूबसूरती है, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर को पसीना निकलता था तो बेतरतीब नहीं निकलता था, और निकल करके कभी बहता नहीं था। सहाबा कहते हैं नबी को जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पर आकर ऐसे जम जाता था जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती ताक दिए हो। हुजूर का
पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं निकलता था। इसीलिए किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर के गिरते हुए पसीने को हमने शीशी में लिया। जिसने भी कहा ये कहा कि मैंने हुजूर के जिस्म से समेट करके पसीना लिया। इससे पता चला जिसका पसीना बेतरतीब ना निकलता हो उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा। हुजूर की जुल्फे जिंदगी में कभी नहीं बिखरी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें गहरी गहरी बारीक थी और आपस में मिली हुई थी। दूर से देखने पर अलग अलग लगती थी, करीब से देखने पर मिली हुई लगती थी। हुजूर का गोल गोल चेहरा था। हुजूर के चेहरे को किसी ने कहा हिंदुस्तान की तलवार की तरह चमकता था, बना कर दिया गया। नहीं नहीं, हुजूर का चेहरा हिंदुस्तान की तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकता था। यानी तलवार लंबूतरी होती है और चांद गोल होता है, इसीलिए फरमाया चांद की तरह चमकता था। लेकिन बात ये करने चला हूं, हुजूर की आंखें भी थी मगर हमारी आंखों की तरह नहीं थी। इतनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरती को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मगर नीचे देखती थी तो तहतुस सरा तक देखती थी, ऊपर देखती थी तो लौहे महफूज की तहरीरों को पढ़ लिया करती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जिस तरफ उठ गया हाथ मुबारक, मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जब भी प्यासों ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है और पानी नहीं है, तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इमाम कहने लगे उंगलियां है फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, हाथों की शान ये, पैरों का मकाम ये। अब ध्यान से सुनते चले, ये मेरी तकरीर का उन्वान नहीं, ये मेरी तकरीर की तमहीद है। ध्यान से सुनना मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का मकाम ये है। हुजूर मिट्टी पर कदम रखते हैं तो पैर का निशान नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर पे कदम रखते हैं तो पैर का जाता है। हुजूर की जबान की शान ये, हुजूर अगर दरख्तों को इशारा करे तो दरख्त तो झूमते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं और फिर फरमाते हैं तो वापस चले जाते हैं। हुजूर पे पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पर दरख्त दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। इमाम कहते हैं उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहय्यत शजर की है, दरख्त जिनको सलाम करे, पत्थर जिनको सलाम करे। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि जब मैं अपनी अम्मी के साथ बचपने में मदीने शरीफ आया था तो उस वक्त जो मुझे पत्थर सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया फरमाया आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो इशारा करके चांद टुकड़े कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खाली कुएं को मीठा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबीनाओं को बिनाई दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों में जान डाल दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बीमार पे हाथ रख के शिफा दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका सफर सुब्हानल्लाज़ी यसरा हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी बैत इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम के तर्जुमान हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका चलना ला उक़सिम बिहाज़ल बलद हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मा ज़ागल बसर व मा तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वन नज्म जिसका सफर से आना हो उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लामका पे जाता है और जब वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
کہتے ہیں. پاگل اونٹ جہاں کر درست ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. لڑتے ہوئے کو جو ملا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے. ان ادب کرنے والا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے کبھی مریم آتی ہے کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر بت باؤندے منہ گر جاتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. صفا مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. موسیٰ کا اس میں یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو کنواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور باج بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بکریاں جس کی رسالت میں قربان ہوتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ. عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ. حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد الرسول اللہ. جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد الرسول اللہ. آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد الرسول اللہ. نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد الرسول اللہ. یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد الرسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد الرسول اللہ. پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں جو پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے محمد الرسول اللہ. اب میں ان کی شان کیا بیان کروں ان کی شان کیا بیان کروں ان کی مثل
مثل نہیں، ان کی مثال نہیں، ان جیسا کوئی نہیں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا. جس کے والد کو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو، تاکہ وہ برابری کا کوئی دعویٰ کر سکے. اللہ اکبر و محمد الرسول اللہ. جب کائنات نے دیکھا نہ سیرت میں نہ صورت میں ان جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، تو کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی. یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ تاجداروں کا تاجدار، یہ آقاؤں کا آقا، یہ داتاؤں کا داتا. ہاں ہاں جبریل یہی بھیک مانگے، میکائیل کے ہاتھ دامن پسارے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہی سے بھرے. جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے. تقدیر یہی سنورتی ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہی سنورتی ہے. اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. جس کی چوکھٹ کی شان یہ ہو، کاغواس جہاں بھیک مانگتے ہیں قطار لگا کے، صحابہ جہاں سوالی بن کے کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کون و مکان جس کے دروازے کے درویوزہ گر ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کو کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، اس کو کیا نام دیں؟ کیا اس کو خدا مانے؟ اللہ اکبر. کیا اس کو رب مانے؟ اتنا بڑا ہے یہ، اتنا عظیم ہے یہ، سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ. کیونکہ اب ان جیسا کوئی دکھتا نہیں، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. بلال نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جو سب سے بڑا تھا اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا. سبحان اللہ. تب ہمیں پتا چلا اس جیسا تو کوئی تھا نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے. تب انسان کو پتا چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. محمد رسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. جب رسول اللہ کی یہ شان ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ شان ہے اس کے بندے کی. حضور بہت کچھ ہے لیکن کیا ہے؟ بندے. بندے کی یہ شان ہے کہ جو بکریوں کی بگڑی بناتا ہے، جو جانوروں کے پاگل پن کو دور کرتا ہے، جو اشارے سے چاند ٹکڑے کرتا ہے. جب اس کے بندے کی یہ شان ہے تو اس بندے کو جس نے بنایا، جس نے اختیارات دیے، اس خدا کی شان کیا ہوگی. لیکن کتنے بدقسمت ہے وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے خدا کو چھوڑ کر اوروں کی چوکھٹ پر دامن پھیلاتے ہیں، ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کے دروازے پر جاتے ہیں. سوچو جب حضور سب کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اتنی طاقت حضور میں ہے تو ان کے خدا میں کتنی طاقت ہوگی. کائنات کا خالق ایک، کائنات کا مالک ایک، اور جو اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے پھر وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہتا، مخلوق اس کی محتاج ہو جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ غوث پاک نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا. میں نے سوچا انسان ہو کر کے مردہ زندہ کیسے کرتے ہیں، تو پتا چلا کہ حی و قیوم سے رابطہ کیا ہو گیا، ان کی ٹھوکروں میں بھی زندگی آ گئی. بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، انگوٹھی پہنتا ہے تو پتھر ڈھونڈ کے پہنتا ہے. کیوں؟ اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو میری مصیبتیں دور ہوگی،
इस रंग का पत्थर पहनूंगा तो मुझे रोजी मिलेगी, इस क्वालिटी का पत्थर पहनूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। नादान, तेरी किस्मत पे पत्थर हो जो पत्थर पर ईमान लाया। जिसने पत्थर को बनाया है उस खुदा को मान कर देख, तू जिस गली से गुजर जाएगा, जिस पर तेरी नजर पड़ जाएगी, उसकी भी तकदीर संवरती हुई नजर आएगी। हजरत इकबाल कहते हैं कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मोमिन तो बनो, अफसोस है तुम सब कुछ बने क्या मोमिन भी बने। पत्थरों पर ईमान मत लाओ। ये पत्थर क्या है जो अपने पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते? ये पत्थर क्या है जो तुम्हारे नफे के मालिक नहीं, जो तुम्हारे नुकसान के मालिक नहीं? तुम शिफा मांगने के लिए पत्थरों के पास, तुम शिफा मांगने के लिए दरख्तों के पास, तुम शिफा मांगने के लिए दरियाओं के पास। शिफा तुम्हारे कदमों में आएगा। अल्लाह के हो तो जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे तो बन जाओ। और आपको बताऊं, अगर आप दरख्त के पास जाते हैं, आप दरख्त से अफजल है, दरख्त आपसे अफजल नहीं। आप पत्थर से अफजल है, पत्थर आपसे अफजल नहीं। आप पत्थर पर पैर रख दे, पत्थर की औकात नहीं कि कुछ कह सके। दरख्त को काट दे, दरख्त की औकात नहीं कि कुछ कह सके। पानी में पैर डाल दे, पानी की औकात नहीं कि कुछ कह सके। मुसलमान, तू अफजल होकर, तू मफजूल के पास जाकर, हकीर मखलूक के पास जाकर अपना दामन फैला रहा है, जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना आ सकता है, ना बुला सकता है। आ उस रब के करीब। वो रब कौन सा रब है जिसकी शान ये फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा तुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। जिसको तुमने खुदा बनाया उसके पास तुम्हें जाना पड़ता है, जिस खुदा ने तुम्हें बनाया वो हर वक्त तुम्हारे साथ है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। मेरा अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है। कितना साथ है तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। उसको पुकारना नहीं पड़ता, वो बगैर पुकारे तुम्हारी मदद करता है। उसको चिल्लाना नहीं पड़ता, वो बगैर चिल्लाए तुम्हारी हाजतों को जानता है। अपने अल्लाह की शान तुम्हें मालूम है क्या है? अपने अल्लाह की शान ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे जाके कहा रब्बी अन्नी अंजुर इलैक, तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ध्यान दें आप, आज मैंने इतना मुश्किल उन्वान चुना है अहबाब की फरमाइश पर कि ये उन्वान बड़ी मुश्किल से दरसगाहों में समझाया जाता है, बहुत मुश्किल से ये उन्वान सीने से सीना मुंतकिल किया जाता है खानकाहों के अंदर, लेकिन ये उन्वान आज जलसे का उन्वान बना है। बस आप ध्यान दे तो बात समझ में आए। ये उन्वान सीनों से सीने में मुंतकिल किया जाता है खानकाहों में, दर्स गांव में महीनों बहस करके इसे पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि ये कादरियों की महफिल है। यहाँ कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ कुछ मुश्किल नहीं। मेरे अल्लाह की शान क्या है? जनाब मूसा ने कहा तुझे देखना है, इरशाद हुआ लन तरानी, तू नहीं देख सकता। जनाब मूसा को शौक था, जिसके कलाम में इतना हुस्न है उसकी जात में कितना हुस्न होगा, उसके वजह करीम में कितना हुस्न होगा। तो कहा कि दिखा दे। इरशाद हुआ तू नहीं देख सकता। क्या कहा? कोई नहीं देख सकता नहीं कहा, क्या कहा? तू नहीं देख सकता। ध्यान है आपका, तू नहीं देख सकता मतलब यह है कि कोई देख सकता है मगर वो तू नहीं है, वो कोई और है। जिद की, इसरार किया, 9 बार कहा। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह ने पूछा मूसा एक मसला बता, का मौला क्या? इरशाद हुआ क्या किसी यतीम का हक दबाना अच्छी बात है? जो बात किसी यतीम के लिए हो वो खुद के लिए इख्तियार करना अच्छी बात है। अर्ज किया नहीं तो कहा ये हक किसी दुर्रे यतीम का है, ये हक किसी दुर्रे यतीम का है। कुर्बान जाए वो दुर्रे यतीम कौन है? वो दुर्रे यतीम कौन है? उसी को आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्ला का दुलारा कहते हैं। फिर हजरत मूसा ने कहा दिखाना। इरशाद हुआ पहले मेरी मखलूक देख, पहले मेरी मखलूक देख, फिर खालिक को देखने की बात करना। अल्लाह ने अपनी मखलूक जो फरिश्ते थे हैबतनाक, उनको फरमाया गुजर जाओ मूसा के करीब से। रिवायतों में आता है, सूफिया फरमाते हैं जनाब मूसा के करीब से फरिश्ते हैबतनाक गुजरे तो हजरत मूसा ने सीना पकड़ लिया, कहीं मेरा कलेजा ना फट जाए, ऐसे खतरनाक चेहरे वाली मखलूक थी। और फिर अर्ज करने लगे, कुरान मुकद्दस ने कहा कि मैं तौबा करता हूं,
میں توبہ کرتا ہوں. ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں. کب کا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں اس لیے جب مخلوق کے چہرے دیکھے تو سوچا کہ جب مخلوق کے چہرے دیکھنے کی تاب نہیں لاتا تو خالق کے وجہ کریم کو دیکھنے کی تاب کیسے لا سکوں گا. لوگ معراج کو سراسری سمجھتے ہیں، او معراج ہو گئی. معراج ہے کیا؟ مخلوق کے چہرے دیکھنے کی طاقت ہر ایک کے اندر نہیں. صرف اتنا کہتا ہوں جو موت کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر وہ کسی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. موت کیا ہے؟ مخلوق ہی تو ہے، فرشتہ ہی تو ہے، یہی تو ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا توبہ کرتا ہوں. کرم ہو گیا. کہا پھر تجلی دیکھ، اگر دیکھ سکے گا تو دیکھ. 70,000 پردے کے پیچھے سے تجلی کی. پتہ ہے کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے. اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ دور، 3 میل کے فاصلے پہ دور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. جو اس کے جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو، جب اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے تو اس جلوے والے کی نگاہوں کا شان کا عالم کیا ہوگا. جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے. اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں. تو اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور پھر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. مسلمان ہو یا کافر، گنہگار ہو یا نیک، وہ پیار کرتا ہے سب سے، بہت محبت کرتا ہے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب جانشین رسول امیر المومنین. دھیان سے سنیے، میں تمہید کے طور پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عنوان آگے آنے والا ہے. امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. سردی کے دن تھے، حضرت فاروق اعظم کے آگے آگ جل رہی تھی. فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا اس عورت کی گود سے بچہ مانگ. اس عورت کی گود سے بچہ مانگا گیا. عورت نے بچہ دے دیا. دینے کے بعد فاروق اعظم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ فرمایا، اس بچے کو آگ میں ڈال دے. عورت تڑپ گئی، اس کی چیخ نکل گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھ کر کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کریں. ماں تھی تڑپتی رہی، ماں کی ممتا بے چین ہوتی رہی، ماں کی ممتا بے قرار ہوتی رہی. آخر میں یہاں تک اس نے کہہ دیا امیر المومنین اگر میرے بچے کو جلانے کا فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک ماں آپ سے فریاد کرتی ہے میرے بچے کی جگہ آپ مجھے جلا دیں. آپ مجھے جلا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں. آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، مجھے معاف کر دیں. امیر المومنین نے جب اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا بلکنا دیکھا، غلام سے کہا بچہ دے واپس. غلام نے بچہ واپس دیا. وہ پورے مجمع سے بے خبر ہو گئی، سب لوگوں سے بے خبر ہو گئی. بچہ چمٹایا، میرا لال، گال چومے، منہ چوما اور کہنے لگی میری جان تجھ پہ قربان. جب اس کے ہوش و حواس قائم ہو گئے، امیر المومنین نے مسکرا کے کہا میں نے کب بچہ آگ میں ڈالنا تھا، صرف تجھے سمجھانے کے لیے. بتا اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اپنے بندوں سے اللہ 70. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ گناہوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ شراب کے اڈوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ موبائل گیمز کی طرف، عورتوں کی ناجائز محبت کی طرف. نمازوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ عیاشیوں کی طرف. قسم خدا کی تم نے سب کی قدر کی، اپنے رب کی قدر نہیں کی. جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے
وہ قوم خود ناقدری ہو جاتی ہے اور اس کی بارگاہ میں بہت نزاکت ہے. پیار اتنا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے. میں درس توحید آپ کو دینے لگا ہوں. اگر آپ اپنی حاجتیں درختوں سے مانگنے لگیں گے، قدرت تمہیں چھوڑ دے گی. آپ پتھروں پہ یقین کرنے لگیں گے، قدرت تمہیں ناکارہ کر دے گی. آئیے میں اور آپ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے. دھیان سے سننا سنیو. آج تم آوارہ ہو گئے، آج تمہارے عقیدے آوارہ ہو گئے، آج تمہاری سوچ آوارہ ہو گئی، تمہاری فکر آوارہ ہو گئی. سب سے پیار کرتے ہو، رب سے نہیں کرتے. بھول گئے رب کو. جو رب کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. کتے فضیلت لے گئے ہم پر اگر ہم رب کو بھول گئے. کیونکہ کتا جو روٹی کھلاتا ہے اس مالک کو دیکھ کر کے دم ہلاتا ہے. اسے روٹی دینے والا مالک یاد ہے، تجھے سب دینے والا رب یاد نہیں. کتے سے بھی تو گر گیا. مسلمان ہو کر میرا بچہ بیمار ہو گیا اس لیے جادوگروں کے پاس پہنچ گیا. توف ہے تجھ پر، بچہ مر جائے پرواہ نہ کر. یہ بول، اگر تیری خوشی بچے کی زندگی میں ہے تو زندگی دے، اور تیری خوشی بچے کو موت دینے میں ہے تو میں نے اس بچے کو لے کے کرنا کیا ہے. اس لیے کہ رب راضی رہے گا تو تجھے بچے بھی کثرت سے. اس پر کوئی یقین کر کے تو دیکھے. میرے غوث کو اللہ نے 29 بیٹے عطا فرمائے تھے. جب بیٹا پیدا ہوتا اس کی گردن اور پیر پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں اس کو مردہ مانتا ہوں. کسی نے پوچھا بیٹا زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں مانتے ہیں؟ کہا جسے مردہ مانا جاتا ہے اسے پیار نہیں کیا جاتا، جس سے زندہ مانا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے. پیار حیّ و قیوم سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا. اور جس دن سے اس سے پیار کیا ہے دنیا مجھ سے پیار کرنے لگی. کیا ہو گیا ہمیں؟ دولت کو خدا بنا لیا، نفس کو خدا بنا لیا، اولاد کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا. نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. خدا بنانے کا مطلب کیا؟ سب طرف جھکتے ہو، اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے. زکریا علیہ السلام یہودی قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو. یہودی ڈھونڈے قتل کرنے کے لیے. حضرت زکریا آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے. زکریا علیہ السلام آگے، پیچھے یہودی بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ دوڑ رہے، یہودی پیچھے. آپ جان بچانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے درخت سے مدد نہیں مانگی، پیغمبر نے اپنا اختیار درختوں پر یوں وارد فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا، درخت 2 حصوں میں چر گیا اور آپ اندر داخل ہوئے. درخت کو کہا اب آپس میں مل جا. پورا درخت آپس میں مل گیا. توجہ، دھیان دیں آپ. پورا درخت آپس میں مل گیا. یہودی آئے، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا. شیطان کو انبیاء سے، اہل ایمان سے بڑی نفرت. یہودیوں نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا تو پوچھا وہ زکریا یہاں کہیں تھا، یہاں تک آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. شیطان نے کہا اس میں گھسائے درخت میں. کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے؟ کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے. وہ گیا اندر. تو کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک اچھی آئیڈیا بتاتا ہوں، اچھا طریقہ بتاتا ہوں. اوپر سے آرا چلاؤ، اوپر سے آرا چلاؤ. زکریا اندر ہوگا تو کٹ جائے گا، 2 حصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا، اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا، لیکن ہے تو اندر ہی. انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلایا. آرا چلتے چلتے سر تک آیا. جب سر پہ آیا اور آرا چلنے لگا، سمجھتے ہیں نا سر کسے کہتے ہیں؟ پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی. اہل ایمان کو ان مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے. جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا. بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے. جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان
بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائے، اس کے ساتھ دورنگا پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ میں صرف اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اتنا کہتا ہوں، جس خدا نے بنایا، ماں کے پیٹ میں سورج ڈالی، جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان چاند ستارے سب تمہارے لیے بنائے، کھلایا پلایا، کھانے کی طاقت دی، پینے کی طاقت دی، ماں کو ممتا دی، اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے، بولو اس کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر کسی اور کو باپ کہے تمہیں چھوڑ کر، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے، ندی نالوں کو خدا بنایا تم نے، درختوں کو خدا بنایا تم نے، لا الہ الا اللہ، ستاروں کو تم نے خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، چاند کو نہیں، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ کی مرضی کی۔ جناب زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا، چلتے چلتے سر تک آیا، زکریا نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ ندائی زکریا پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، اب میری مرضی ہے کہ تو کٹے گا۔ درخت سے مدد لی، درخت کو معبود مان کر مدد نہیں لی، درخت کو خدا مان کر مدد نہیں لی۔ کیوں؟ نبوت کا اختیار تھا، بس قدرت کو بتانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ، کیونکہ تو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے لی ہے، اب کٹ۔ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مت کرنا، اگر دوسری بار تو نے آہ کی تو اپنے صابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اب میری مرضی ہے کہ تو کٹتا رہے اور چپ رہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریا خدا سے پیار کتنا کرتا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زکریا دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن زکریا نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں کی۔ خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے، پیغمبرانہ اختیار تھا، بس وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی شان غیرت بڑی نرالی ہے۔ ایک طرف یہ منظر زکریا پہ چل گیا آرا، ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ پناہ ہم نے اللہ کی لی ہے، گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ درخت پورا مل گیا تھا، پھر بھی زکریا کا امتحان ہوا، حضرت زکریا شہید ہو گئے۔ وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا، کھلا کھلا غار تھا، آنے والا آیا، پیشاب کے لیے بیٹھا، لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے، تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے سے بچا کر بتا دیا جو میرا نام لے کر نکلتے ہیں انہیں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہوں۔ تم بچو گے، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، تمہارے پیروں کے نیچے پانی نکلیں گے، تمہارے قدموں کی ٹھوکروں سے زندگیاں نمودار ہوگی۔ اللہ کے بن تو جاؤ، اس کی قربت تو اختیار کرو، لیکن اللہ کی قربت شراب پینے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت جوا کھیلنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت عورتوں کو تکنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت اس کے لیے رونے سے ملے گی،
اس کی بارگاہ میں کثرت سجدہ سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرنے سے ملے گی، اس کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی نظریں پیش کرنے سے ملے گی، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اس کا قرب ملے گا۔ اور اتنا ملے گا کہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ پوری تقریر کر رہے ہیں توحید پہ، کہتے ہیں کہ درختوں سے مدد مانگو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، تو پھر تم اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ولیوں کو محبوب بنایا، جس کو محبوب بنایا اس کو غیر نہیں کیا، اس کے غیر سے مدد مانگو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، اور اگر اس کے اہل سے مانگو گے، الخلق عیال اللہ، اولیاء خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے، وہ اہل اللہ ہے، وہ اہل ہے خدا کے، اہل اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مانگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اہل اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہاتھ ولی کا ہوگا، مدد اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر، مصیبت آئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ مت جانا، اہل اللہ کی چوکھٹ پہ آنا۔ یہ اہل اللہ کون ہے؟ غریب نواز اہل اللہ، مخدوم سمنہ اہل اللہ، نظام الدین اولیاء اہل اللہ، حضرت داتا گنج بخش اہل اللہ، بختیار کاکی اہل اللہ۔ یہ اہل اللہ کا مطلب کیا؟ دیکھو جو جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ باورچی کے ساتھ بیٹھنے والا کھانا بنانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے جبکہ وہ باورچی نہیں ہے، ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا دوائیوں کے نام اور نسخے جان لیتا ہے جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں رہنے والا، خدا کی چادر کے نیچے رہنے والا، اولیائی تحت قبائی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی چادر ہماری طرح نہیں ہے، جو اس کی چادر کے نیچے رہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ خدا نہیں بنتے۔ خدائی تصرف اللہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے، جب میرا بندہ اس شان کا ہے تو میری شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کرنے کی، اپنے، اور جس کا بھروسہ اللہ پہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہے اللہ پہ بھروسہ، وہ اتنا سکون سے، وہ اتنا چین سے ہے، وہ اتنا اطمینان سے ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اللہ ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا چرخہ ہے، چرخہ ہے میرا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کی طور پہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں نا، ایک سمت میں تو صحیح سے چرخہ چلتا ہے، اگر دوسری بڑھیا بھی بٹھا دو تو میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے، چرخہ ٹوٹ جائے گا، چلے گا نہیں۔ جب چرخہ چلانے کے لیے دو دماغ آ جائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، تو دنیا چلانے کے لیے دو آ جائے تو پھر دنیا کا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ ایک کہے گا ہوا چلانا، دوسرا کہے گا آج نہیں چلانا، بولو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا پانی برسانا، دوسرا کہے گا نہیں برسانا، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر بات یہ ہے ہم کام کرتے ہیں تو مصروف رہتے ہیں، میرے اللہ کو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، سارے کام ہوتے ہیں، اس پہ کوئی بار نہیں ہوتا، ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ وہ کن کہہ کر کائنات پیدا کرتا ہے، وہ کن کہہ کر کے پتھروں میں پھول کھلاتا ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کبھی غور کرتے ہیں؟ کسان دانے ڈالتا ہے دو قسم کے، آپ کسان ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے دانے سڑ جاتے ہیں، بہت سارے دانے سڑتے نہیں ہیں بلکہ اگتے ہیں اور اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دانے کہاں سے آتے ہیں؟ کون لاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو اللہ شکل بناتا ہے نا، پڑوسی میں جو شخص رہتا ہے اس کی طرح نہیں بناتا، بلکہ کبھی باپ کی شکل، کبھی دادا کی، کبھی دادی کی، کبھی پردادا کی، کبھی پردادی کی، کبھی خالہ کی، کبھی نانی کی۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ شکلیں مشابہ کون بناتا ہے؟ جہاں روشنی نہیں جا سکتی وہاں کس کے ہاتھ جاتے ہیں؟ پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ آج مسلمان ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا،
مسلمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا، اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہماری سنتا ہے، بغیر پکارے سنتا ہے، تو پھر ہم اتنا چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ ہماری فریاد سنتا کیوں نہیں؟ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو اگر بچہ ماں کی گود میں رہے، ادھر وہ ٹے کرے گا، ادھر فوراً ماں دودھ پیش کرے گی، لیکن ایک بچہ خود ہی کھیلتے کھیلتے گھر کے باہر نکل کر کے چلا گیا، اب وہ چلا چلا کے رو رہا ہے، لیکن ماں اس کو دودھ دیتی نہیں۔ قصور بچے کا ہے یا ماں کا ہے؟ وہ بچہ گھر سے باہر گیا کیوں؟ وہ بچہ ماں سے دور گیا کیوں؟ ارے گود میں ہوتا، ادھر چلاتا، ادھر منہ میں دودھ آ جاتا، ہلکی سی آواز نکلتی، دودھ منہ میں آ جاتا۔ بلا تمثیل میرا خدا ہر مثال سے پاک ہے، جو اس کے قریب رہتا ہے اسے رونے کی، گڑ گڑانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ادھر وہ سوچتا ہے، ادھر اس کی سوچ پوری ہو جاتی ہے، لیکن تم خدا سے دور ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے، پاپ کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، گھروں کے اندر سیریل دیکھنے کی وجہ سے، عورتیں بے پردگی کی وجہ سے۔ فرمایا گیا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے، بندہ خدا کا سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سنو سنو، کسی نے مولا علی سے پوچھا، علی اللہ آپ کی دعا جلدی سنتا ہے، راز کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، وہ بھی میری ہر بات مانتا ہے، تو اس کی ہر ماننے لگ جا، وہ تیری ہر مان لے گا۔ لیکن کوئی اس کی بات بولو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے فجر میں مسجدہ ہم بستر میں پڑے رہتے، پھر کہتے مولانا بہت دن سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ ہنسنے کی بات نہیں، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ احتساب تو کر، احتساب تو کر۔ بڑوں نے کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگی یار، کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگ، ان کی دعا قبول ہوئی، ایسے قبول ہوئی کہ آج لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ آئیے ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو، مانگنے والے نے کتنی بڑی مانگی دعا، مانگنے والے نے کتنی بڑی مانگی دعا۔ ایک جوان ہے، ابھی نام نہیں لیتا لیکن سب کو پتا چلے گا وہ کون ہے۔ ایک جوان ہے جو دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے، ٹہلنے والا جوان دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے۔ ہم بھی دریاؤں پہ جاتے ہیں لیکن شراب پینے جاتے ہیں، مووی دیکھنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب لوگ دریا کے کنارے زنا کریں گے تو دریاؤں کے ذریعے سے ایسا عذاب آئے گا نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پکنک پر جاتا، آج گناہ کے سوا لوگوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا، جبکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے، اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے، موت آئے گی نہ پھر دنیا میں من نہیں آؤ گے، ایک بار آؤ گے دوبارہ نہیں آؤ گے، روح اللہ کے پاس چلی جائے گی، یا تو جنت میں جاؤ گے یا تو جہنم میں جاؤ گے، پلٹ کر پھر نہیں ہوگی۔ جس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہو نا، ایک بار، صرف ایک بار کچھ اچھا کر لو، کچھ نیکی کر لو، دماغ سے کام لو، تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے ایمان کا سودا مت کرو، تہمات پرستی کی طرف مت جاؤ، انسان پرستی کی طرف مت جاؤ، خدا پرست بنو، پھر کوئی پرست مت بنو۔ مسلمان صرف خدا پرست، اور اگر کسی سے کرنا ہے تو اللہ کے محبوبوں سے پیار کرو، جس کا حکم دیا اس پر عمل کرو۔ عرض کر رہا تھا ایک جوان ہے جو ٹہل رہا ہے دریا کے کنارے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روتی ہے اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ اس جوان نے اپنے خادم سے کہا ذرا جا تو پوچھ وہ بڑھیا روتی کیوں ہے، کیونکہ وہ جوان کوئی معمولی جوان نہیں تھا، وہ جوان حسنی حسینی سید تھا، اور سید کی یہ تعریف ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس سید نے دیکھا، صحیح النسب سید نے کہا دیکھ تو وہ روتی کیوں ہے۔ جانے والا خادم گیا، اس نے کہا بڑی بی روتی کیوں ہے؟ بڑی بی نے غصے سے کہا روتی میں ہوں، تیرا جاتا کیا، چل یہاں سے چلا جا۔
وہ آ گیا خادم، مخدوم میرے، وہ تو اپنی بات بتاتی نہیں، غصے میں آتی ہے، شاید غم زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اس پر۔ پھر وہ جوان خود گیا، مائی کیوں روتی ہے؟ کچھوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں دشمن بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والی صورتیں جہاں کوئی انکار نہیں کر پاتا۔ اس جوان نے کہا مائی روتی کیوں ہے؟ تو کہا سن، رونے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ میرے مخدوم یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مذہب سے یہودی ہوں، میرا مذہب یہودیت ہے، ایک ہی بیٹے کی پرورش کی تھی کیونکہ میرا شوہر میری جوانی میں مر گیا تھا، وہی میرا سہارا تھا، میری امیدوں کی کرن تھی، وہی میری امیدوں کی کھلتی ہوئی کلی تھی۔ میں نے بیٹے کو جوان کیا اس امید کے ساتھ کہ جوان ہوگا تو شادی رچاؤں گی بڑی دھوم دھام سے۔ بالآخر میرا بیٹا جوان ہوا، میں نے سامنے کی بستی میں اس کا رشتہ دیکھا اور دھوم دھام سے بارات گئی، اور اس کے بعد اس کی شادی رچا کر کے جب میں واپس کشتی میں آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی، چند لوگ اترے، پھر ہوا چلی، کشتی پھر واپس گئی، اور میری نگاہوں کے سامنے بیچ دریا میں کشتی ڈوب گئی۔ اب میں نہ روؤں تو کون روئے؟ میرا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، میرے گھر میں بہار آنے سے پہلے خزاں آ گئی، میرے گھر میں رونق آنے سے پہلے بے رونقی آ گئی، میرے گھر میں اجالا آنے سے پہلے اندھیرا آ گیا، میرے گھر میں خوشیاں آنے سے پہلے غموں نے میرے گھر کو دیکھ لیا۔ کس کے پاس جا کر فریاد کروں، آہو بکا کروں؟ کہا کہ ٹھہر، ابھی ٹھہر، میرا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو اوپر لائے گا۔ وہ بڑھیا بھی جانتی تھی اللہ کا نام کیونکہ تھی یہودی، لیکن غلطی سے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی اللہ ہے اور عزیر خدا کا بیٹا ہے، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ بیٹیوں سے پاک ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ آپ کہیں گے سب کو اولاد ہونا یہ اس کی شان اور صفت ہے، اللہ کو اولاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی حکمتیں بہت سی ہے، بہت سی، لیکن اہل عشق کچھ اشارے کرتے ہیں، کیونکہ جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ بولو، بیٹے سے، صحیح ہے، بیٹے سے قربان۔ اس کا تو ایک ہی محبوب ہے جس کے صدقے کائنات کو بنایا۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بفرض محال اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو لوگ کہتے محبوب سے زیادہ بیٹے کو چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، ہماری کوئی اولاد ہی نہیں، پاک ہے وہ اولاد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تو آمینہ کے لال کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا رسالت کی شان کیا ہے؟ رسالت پوچھنا ہے تو خدا سے پوچھو، توحید پوچھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھو، اور توحید اور رسالت کا درس لینا ہے تو اہل سنت سے پوچھو، کیونکہ ہمارے پاس توحید اور رسالت دونوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ لوگوں کو کیا خبر، توحید بیان کرتے وقت نبی کی توہین کرتے ہیں، رسالت بیان کرتے وقت خدا کی توہین کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اس جوان نے کہا روک، ابھی کشتی باہر نکلے گی، دعویٰ بڑا تھا، اس نے کہا ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکلتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے۔ ندا آئی، میرے بندے، جو کشتی ڈوبی تھی اس کو 12 سال ہوئے، تجھے پتا ہے؟ ڈوبنے والے انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ ان مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ جو انسان کو مچھلی کھا گئی تھی اس مچھلی کو انسانوں نے کھایا، جن انسانوں نے کھایا فضلہ بن کے زمین پہ آیا، ان کو ذروں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، ان جانوروں کو پھر کسی جانور نے کھایا۔ دیکھ رہے کتنے درجے، کتنے درجے ہیں۔ آج تو نے سوال کیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دے، وہ بھی 12 سال کی۔ کیفیت یہ ہے نا میرے بندے، ادھر سے عرض ہوئی اگر میری بات نہیں ماننی تھی تو پھر مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟
तेरी तौफीक के बगैर कोई दुआ कैसे कर सकता है, और जब तौफीक दी है तो कबूल भी फरमा। तूने मुझे अपना महबूब क्यों बनाया, और फिर उसके बाद अपने जिस्म का लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया। तेरी इज्जत की कसम, अगर डूबी कश्ती वापस न आएगी तो तेरा ये बंदा अपना लिबास, अपनी ऊपर की चादर उतार देगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं पहनेगा। इरशाद हुआ, देख मेरी कुदरत का तमाशा, निगाह कर। जैसे निगाह की तो दुनिया ने भी देखा और उस जवान ने भी देखा कि डूबी कश्ती तैरती नजर आती है। 12 साल की डूबी कश्ती जिसको मछलियों ने खाया, मछलियों को इंसान ने फजले को जमीन पे डाला, जमीन ने खाया, जानवरों ने खाया, जानवरों को जानवरों ने खाया। कितना अरसा बीत गया, लेकिन उस कश्ती को वापस आने में 1 मिनट नहीं लगा। फरियाद में इतना वक्त लगा, काम पूरा होने में वक्त नहीं लगा। मेरे दादा मुर्शिद कहते, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। निकालने वाला कौन था, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। तब हमें पता चला, जब अब्दुल कादिर की ये शान है तो कादिर की शान क्या हो, कादिर की कुदरत का आलम क्या होगा। अब्दुल कादिर की कुदरत ये, तो कादिर की कुदरत क्या होगी। ये दुआ में तासीर कब आती है। गौस पाक कहते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। कभी हराम नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला, और अल्लाह ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया। आज अपनी कैफियत क्या है, आज अपना हाल क्या है, हमें अपने आप को बदलना होगा। हमारे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो हम उनको भी दीन नहीं सिखा पा रहे, हम अपने बच्चों को भी दीन नहीं सिखा पा रहे। ये बच्चे ये हो गए हैं माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अब इनका ईमान भी सलामत रहेगा या नहीं रहेगा इसकी फिक्र हो रही है। हमारे बच्चों को ना हम इस्लामी तहजीब दे रहे हैं, न तमद्दुन दे रहे हैं, न कल्चर दे रहे हैं, बल्कि अब तो हमारे बच्चों का नाम भी इस्लाम के तकाजे के मुताबिक नहीं होता। पिंकी बबलू अपने बच्चों का हम ये नाम रखते हैं, ये भी कोई नाम है, इस्लामी नाम ये है नहीं। अपने बच्चों के नाम अपने बुजुर्गों के नाम पे रखो। हुजूर फरमाते, तेरा क्या बिगड़ता है कि तेरे 3 बेटे हो और तीनों का नाम मोहम्मद हो। मोहम्मद नाम रखो, और माँ बाप ने नहीं रखा तो अभी रखो, और पुकारने के लिए कोई उर्फ ले लो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक है कि जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से कि मोहम्मद को बुलाओ और बोलो कि जन्नत में जाए। जन्नत का रिजवान फरिश्ता कहेगा, मोहम्मद आओ जन्नत में जाओ। तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे वो सब के सब जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, भीड़ लग जाएगी। फरिश्ता कहेगा, एक को बुलाया था तुमको नहीं, और वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है का ये कैद आपने नहीं लगाई थी, ये वजाहत अभी हो रही है, और ये कैद अल्लाह ने नहीं लगाई, भी लगाई जा रही है। अल्लाह की रहमत मुस्कुराएगी। अल्लाह फरमाएगा, अब इनके गुनाह आलूद चेहरे को मत देख, नाम मोहम्मद की वजह से बेहिसाब सबको जन्नत में दाखिल। कालू बालू पप्पू टप्पू क्यों रखते हो। अपने बच्चों के नाम अपने महबूब के नाम पे रखो, अपने आका के नाम पे रखो, जिससे दुनिया में भी इज्जत मिलेगी। जब हमें कोई अमीन कहता है शौक होता है, अल्लाह मेरे माँ बाप को, मेरी दादी को बेहतर जजा दे, अच्छा नाम रखा। कोई बुरा नाम, अमीन नाम इस नीयत से रखा गया था। हमारे हुजूर को लोग सादिकुल वादुल अमीन कह के, मेरी दादी ने इस निस्बत से नाम रखा था। आज जब कोई नाम लेता है तो मैं खुश होता हूँ कि मेरे नबी के नाम पे फिर मोहम्मद के साथ रखा। मेरा असल नाम, बल्कि मेरा जो खानदानी नाम है वो मोहम्मद अमीन अली है। हमारा खानदानी जो नाम रखने का तरीका है, आगे मोहम्मद होता है, पीछे अली होता है, और बीच में कोई नाम होता है। हमारे नाम न अली के बगैर मुकम्मल होते हैं, न मोहम्मद के बगैर मुकम्मल। हमारे यहाँ नाम कोई रखे जाए, आगे मोहम्मद होगा, पीछे अली होगा। नाम है अली हमारे इस नाम के, इसीलिए हमारी आईडी पर भी यही नाम है। हमारा असल नाम ये, लोगों ने मोहब्बत से पुकारना अमीनुल कादरी, लेकिन
اس پر بھی ہم کوئی جو ہے وہ چراغپا نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ اصل نام تو علی کے ساتھ ہے، اور لوگوں نے جو محبت سے پکارا تو علی کے بیٹے کے ساتھ پکارا۔ نسبت قادریت بھی کوئی معمولی چیز ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جس کا نام میرے نام سے منسوب ہو جائے پھر وہ میرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مدرسے کا نام بھی پھر قادریہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذور غوث پاک کہتے ہیں جو میری طرف منسوب ہو جائے وہ میرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دیکھو اس کی برکتیں کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کے نام پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھو۔ کچھ لوگ یوں ہی محمد رکھ دیتے، ان کو برکت نہیں ملے گی۔ جو حضور کی محبت میں محمد رکھے گا اس کو برکت ملے گی، اور اس کو برکت کتنی ملے گی پتہ ہے؟ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا نام میرے نام پہ محمد رکھا گیا وہ جس دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا کھانا کبھی نہیں گھٹے گا۔ نام محمد کی برکت ہے۔ احمد نام رکھو، حامد نام رکھو، محمود نام رکھو، یہ نام کتنے برکت والے۔ عبد الرحمن رکھو، عبداللہ رکھو، عبید اللہ رکھو، یہ صحابہ کے نام پہ نام رکھو۔ آپ دیکھتے ہیں بزرگوں کے نام پہ نام رکھو۔ نام کی خاص بات کیا ہے؟ لوگ رکھتے الماس۔ الماس کس کا نام ہے پتہ ہے؟ پتھر کا نام ہے۔ امبر، روبینا۔ روبینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس تلفظ کے ساتھ پڑھے روبینا، آنکھیں رو رہی، رونے والی آنکھیں۔ جب آپ نے خود ہی نام روتڑا رکھا ہے تو زندگی بھر روئے گی۔ کیا یہ زندگی؟ عائشہ نام رکھ، خدیجہ نام رکھ، ام حبیبہ رکھ، ام سلمہ رکھ، فاطمہ رکھ، زینب رکھ، ام کلثوم رکھ، نفیسہ مصری کے نام پہ نفیسہ رکھ، زنیرہ صحابیہ کے نام پہ زنیرہ رکھ، سمیہ سب سے پہلے شہید ہونے والی کے نام پہ سمیہ رکھ۔ نام کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ جیسا نام ہوگا نام والے کی تاثیر آپ کے بچے میں آئے گی۔ سلمان نام اگر آپ نے رکھا سلمان فارسی کی نیت سے، تب تو برکات سلمان ملے گی، اور اس پلید خان کی نسبت سے رکھا تو پھر وہ آپ کے نام کی بھی گھان کرے گا، نچنیا ہوگا، چور ہوگا، اچکا ہوگا، ڈاکو ہوگا۔ آپ نام ہنسنے کی بات نہیں، نام اچھے رکھیے۔ اب آپ بتائیں نچنیا خان کے نام سے رکھا، نام ڈبائے گا۔ احمد رضا نام خان کے نام سے رکھا تو وہ خود بھی بلند ہوگا، تجھے بھی بلند کرے گا۔ نام اچھے رکھو۔ اب آپ بتاؤ لیکن مسلمان تھا، نچنیا تھا، اس کے نام پہ نام رکھا تو بولو آپ کا نام ڈبایا اس نے؟ اگر بتوں کے نام پہ رکھا تو، کافروں کے نام پہ رکھا تو، ٹینس کھیلنے والی کے نام پہ رکھا تو، کرکٹ کھیلنے والے کے نام پہ رکھا تو؟ نہیں، یہ سب نہیں۔ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے۔ دیکھیے آپ، مولا علی نے مولائے کائنات کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 14 بیٹے تھے۔ مولائے کائنات کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 14۔ اب نام دیکھیں، 3 کے نام تو حضور ہی نے رکھے تھے، حسن، حسین۔ یہ حسن حسین کہاں سے آئے تھے؟ یہ نام تو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، یہ آئے تھے کسی ترجمے کے طور پہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے شبر و شبیر، اس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حسن و حسین۔ دیکھا؟ پھر اس کے بعد حضور کے خود کے بیٹے، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ خود نعمت بانٹتے تھے، حضور ابو القاسم تھے، اس لیے بیٹے کا نام قاسم رکھا۔ اس کے بعد بیٹی کا نام فاطمہ۔ حضور بہت سی حکمتیں جانتے ہیں لیکن حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا، حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، حضور کی چچی جن کو حضور امی کہہ کے پکارتے تھے فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ کا نام تھا۔ حضور علیہ السلام نے جن کو بزرگ جانا ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیے، مولا علی نے، اللہ اکبر، یہ 3 بیٹے ہو گئے، امام حسن، امام حسین، امام محسن۔ اب اس کے بعد مولا علی کے جو دوسرے بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام
नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अब्बास है। ये अब्बास किसके नाम पे? अपने चचा को बुजुर्ग जान के उनके नाम पे अब्बास रखा। और उसके बाद हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बेटों का नाम औनो मोहम्मद रखा। ये औनो मोहम्मद अपने भाइयों की निस्बत से औनो मोहम्मद रखा। इसी तरीके से देखें, इमाम अल्लाह अकबर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने, उन इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, एक का नाम भी अली, दूसरे का नाम भी अली, तीसरे का नाम भी अली, लेकिन तीनों का नाम अली रखा। पहचान कैसे हो? तो कहा कि जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा अली, अली अकबर है, जो मंजिला पैदा हुआ अली औसत दरमियान वाला अली है, जो सबसे आखिर में पैदा हुए वो छोटा अली, अली असगर है। अली अकबर, अली औसत, अली असगर ये नाम नहीं होते, नाम तो तीनों का अली था। पहचान के लिए बड़ा अली, मंजिला अली, छोटा अली था। किसी ने कहा 3 बेटे, तीनों का नाम अली, फरमाया 10 होते तो 10 का अली रख देता। जिसको बुजुर्ग जाना, बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा अपनी जो है वो खाला के नाम पे, बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, बेटी का नाम रुकैया रखा अपनी खाला के नाम पे। पूरे नाम जो है वो निस्बतों से जुड़ रहे हैं। अगर वक्त तो कोई मुझे देना, सबके नाम बताऊं, निस्बत से बाहर कोई नाम नहीं जाता। निस्बत के नाम से कोई, आप कौन सी निस्बत से नाम रखते हैं? काफिरों की निस्बत से। क्या है? जब सब लोग खा रहे थे तो मैं चुपके से उसके पास गया तो मैंने क्या देखा कि वो मिट्टी को अपने कटोरे में डालता और उसमें पानी डालता और उसको घोल कर पी जाता। मैं देखा, रे क्या कर रहा है? मैं उसके पास गया, अस्सलाम वालेकुम। उसने बहुत अखलाक से जवाब दिया। पूछा, आप ये मिट्टी पीते हैं, आपके पास कोई सामान नहीं खाने पीने का? मैं इधर आ, हम तुझे मिट्टी पिलाएं। पानी में मिट्टी डाली, घोल करके दिया, पी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था, मैं पहले कुछ और भी देख चुका था। जैसे मैंने पिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे लजीज सत्तू मैंने कभी नहीं पिया था। मिट्टी सत्तू बन रही थी और मैं पी रहा था। मैंने सोचा कि क्या लज्जत है इसमें, चक्की का पीसा हुआ सत्तू इतना लजीज नहीं होता, हाथ का बना, ये क्या है मिट्टी में ताकत। उसने कहा, जा मुझे परेशान नहीं करना। कहा, नहीं अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कौन है? आप कौन है? फरमाया, अली का नाम सुना है? कहा। उसके बेटे हुसैन का नाम सुना है? कहा। उसके बेटे ज़ैनुल आबिदीन अली का नाम सुने? कहा। उसके बेटे मोहम्मद बाकिर का नाम सुने? कहा। उसके बेटे मोहम्मद जाफर का नाम सुने? कहा। उसके बेटे मूसा काजिम का नाम सुने? कहा। उसके बेटे अली रजा का नाम सुने? कहा। मैं वही अली रजा हूं जिसकी यारी हो जाती है ना, फिर उनके लिए गिजा भी भारी नहीं होती, मिट्टियां उनके लिए गिजा बन जाती है। अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो जिनकी यारी होती है, थोड़ा सा बताऊं फिर क्या होता है? आप थक रहे हैं, सब सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। मेरी आदत, वल्लाह मेरी आदत नहीं है कि मैं कहूं कि सुभान, क्योंकि मैं आपके ज़ौक़ पे छोड़ता हूं। जिसको अल्लाह से प्यार होगा वो खुद ही पुकारेगा। आपको प्यार है लेकिन आप है सुस्त, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है ना, जब तक आपसे कहा नहीं जाए आप कुछ कहते नहीं है। हाँ, तो आप सुनना चाहते, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। आप जानते, सुनना चाहते हैं, यारी हो जाए। मैं बस आज ये चाहता हूं कि खुदा से यारी हो जाए। और आखिरी में यारी का तरीका भी बता दूंगा, उठ के नहीं जाना, बहुत आसान तरीका बता दूंगा। 1-2 बात कहता हूं, जिनकी यारी होती है उनका क्या होता है। आज मैं आपको यारी बताने का तरीका बताने, सब आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज इंतहाई कीमती बात सिखा देते हैं आपको। अल्लाह का दोस्त कैसे बने, वली कैसे बने। हो सकता है मुझ पे कोई हंसेगा भी, ले देखो 35 साल का छोकरा आया है और कहता है कि मैं वली बनाने का तरीका बताने आया हूँ। वली नहीं हूँ लेकिन तरीका जानता हूँ, बता दूंगा तरीका, अमल करोगे तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन पहले सुन ले कि जिनकी यारी हो जाती है उनके साथ होता क्या है। एक औरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास आई
अब बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे, सारी जिंदगी दरख्त के नीचे गुजारी। पता है अल्लाह का जिक्र करते थे तो दरख्त भी झूमते थे। दरख्तों को वज्द, ये जिक्र होता है। ये क्या जिक्र है कि कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना लहक के, कहो ना मचल के। अरे खुद नहीं कहते, हंसने की बात ही खुद नहीं कहते, दिलों से कहो। सुभान अल्लाह की सदाएं दिलों से आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सदाएं तुम्हारे रोए रोए से आनी चाहिए। ये क्या अल्लाह पाक कहते हो और तुम्हारी ज़बानें पाक नहीं होती? अल्लाह के पाक नाम की तुमने कदर नहीं की। यारो गधे और कुत्ते के नाम में तासीर है, जब मखलूक के नाम में इतनी तासीर है तो खालिक के नाम की तासीर का आलम क्या होगा? लेकिन गधे और कुत्ते का नाम लेते हो तो पूरे एहतमाम से लेते हो, इसीलिए वो असर करता है। और अल्लाह का नाम दिल में कुछ नहीं होता और ले लेते हो, है ना? आप कहेंगे गधे कुत्ते के नाम में क्या तासीर है? अच्छे भले कोई आदमी को कहो गधे, बोलो क्या होगा? दोस्त तो दुश्मन बन जाए। तासीर थी तभी तो दुश्मन बना। और तू तो फूल जैसा है, दुश्मन था दोस्त बना। यार फूल का नाम लेने से एक दोस्त बन गया, गधे का नाम लेने से दुश्मन बन गया। जब मखलूक के नाम में इतनी तासीर है तो खालिक के नाम की तासीर का हाल क्या? लेकिन कोई कहे ना, दिल से कहे, एहतमाम से कहे। दिल में खुदा नहीं बसता और जबान पर अल्लाह अल्लाह नहीं। ये अल्लाह के नाम का हक नहीं है कि तुम अल्लाह का नाम इस तरह गफलत में लो। नहीं नहीं, दिल में अल्लाह के जलवे होने चाहिए। एक बार सुभान अल्लाह निजात के लिए काफी है। लेकिन हमारा हाल हर चीज रस्म रस्म रस्म। हुजूर ने फरमाया करीब क़यामत ज़ुहद जो होगा वो रस्मी होगा, ज़ुहद रस्मी होगा और तकवे दिखावे के होंगे। गर्दनें झुकेगी, दिल नहीं झुकेंगे। तकवों का इजहार कपड़ों से होगा, आमाल से नहीं होगा। दिल में खुशू नहीं होगा, खुशू गर्दनों में होगा, बातों में होगा। आ गई वो कैफियत। अल्लाह का नाम जबान से लेंगे, दिल में अल्लाह का नाम नहीं होगा। ये हालत है। बाबा फरीद जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो जिक्र जब आप करते थे तो दरख्तों को वजद आते थे। अगर उस कैफियत को देखना है तो बाबा फरीद ने एक रिवायत के मुताबिक, सूफिया के अकवाल के मुताबिक एमपी में भी अल्लाह का जिक्र किया। ये कौन सा मकाम है? ये रतलाम के करीब एक छोटा सा देहात है। वहां जाकर पूछना बाबा फरीद का चिल्ला कहाँ है जब आप जिक्र करते थे। आज भी आपको घूमे हुए दरख्त मिलेंगे, जाकर के देखना, अभी भी निशानी है घूमे हुए दरख्त। अल्लाह का जिक्र ये है, जिक्र करते थे खुदा का। बल्कि एक मंजिल ऐसी आई कि खुदा की मोहब्बत में खड़े हो गए तो खड़े हो गए, खुद की खबर न रही। दरख्तों जो है वो चूटियों ने, परिंदों ने मुर्दा समझकर नोच नोच खाना शुरू किया। खुदा की मोहब्बत में यूं डूब गए कि खबर न रही। एक मर्तबा कौवा जो होता है ना, उसको बहुत लालच होती है, उसको उसका पसंदीदा गिजा है आंख खाना। उसने जैसे ही बाबा फरीद की आंख पर हमला किया, बाबा फरीद ने फिर कौवे से कहा कागा कागा चुन चुन खाइयो खाइयो सारा मांस, दो नैना मोहे मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। ओ कौवे, नोच नोच करके पूरा जिस्म खा जा, मगर मेरी दो आंखों को नहीं खाना। क्यों? इन्हीं ये आंखें रहेगी तो यार का दीदार होगा। आंखें नहीं खाना, दीदार यार के लिए है। ये है मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत। बाबा फरीद बैठे हुए दरख्त के नीचे, एक बुढ़िया आई, कहा बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम कर दे। फरमाया अब जो खुद दरख्त के नीचे बैठा हो, जिसका खुद का झोपड़ा भी नहीं हो, आइए वहां इंतजाम करें। फरमाया वो खेत में वो मिट्टी पड़ी है ना, उसके ढेले उठा के ला। वो ढेले उठा करके लाई। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और एक रिवायत के मुताबिक 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ी और जोर से पढ़ी। जब कोई पढ़ता है ना किसी मरीज पे दम करने के लिए तो लोग कान लगाते, पढ़ क्या रहा है, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं पढ़ रहा है, और फिर खुद भी पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल पढ़िए, कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात इतनी है ना, बात इतनी है कि फ्लाइट वहीं से उड़ता है जहां रनवे होता है।
فلائٹ ہو اور رنوے نہیں ہو، کھیت میں آپ لا کے کھڑا کر دے تو آپ فلائٹ اڑا نہیں سکتے. رنوے اور فلائٹ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا کچھ. اس کا مطلب فلائٹ کے لیے رنوے ضروری، رنوے کے لیے فلائٹ ضروری. ٹھیک ہے. بابا فرید نے زور زور سے پڑھا 3 بار سورہ فاتحہ یا قل ہو اللہ، دم کیا تو وہ سونے کے ہو گئے، سونے کی اینٹیں بن گئی. وہ اٹھا کے لے گئی، شادی بھول گئی، خوب خوش ہوئی کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ، اس بابا نے مجھے آسان کر دیا. اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی، خوب مٹی لانا کر کے پورا گھر بھر دیا، تسبیح لے کر بیٹھی، سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیلے. اٹھ کر کے غصے میں آئی، کہا او بابا تو نے 3 بار پڑھا تو سونا ہو گیا، میں نے تو 100 بار پڑھا، پورا دن پڑھا، سونا نہیں ہوا. بابا فرید نے فرمایا سورہ فاتحہ تو صحیح ہے لیکن فرید جیسی زبان تو لا. فرید جیسی زبان، فرید جیسی یار جیسی زبان ہوگی نا، پھر اس کے بعد بات ہی کچھ اور ہوگی. اب آپ بتائیں جب یاروں کا یہ حال ہوتا ہے پھر کیا بات ہوتی ہے. سونے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا ہو جاتا ہے. جب اس سے یاری ہو جاتی ہے نا، جس گلی سے گزرتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بس یاری ہو جاتی ہے. بہت پیاری بات یاد آ گئی، یاری ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک عورت آئی میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضرت مجھے بیٹا نہیں ہے، دعا کریں بیٹا ہو جائے. غوث پاک نے فرمایا اللہ سے، اللہ اس کو بیٹا دے دے. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے عبد القادر. تو کہا کہ 2 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے، کہا 3 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے، کہا 4 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 4 کی بات کرتا ہے، کہا 5 دے. اب یہ کرتے کرتے میرے مرشد نے 11 بیٹوں کا سوال کیا. عبد القادر 1 نہیں ہے 11. عرض کرتے تیرے لیے کیا مشکل ہے، اگر تقدیر میں ہوتا تو میرے پاس کیوں آتی. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، ارشاد ہوا جا ہم نے اسے 11 بیٹے عطا کر دیے. یاری ہوتی ہے تو اس طریقے سے زبان کی لاج رکھی جاتی ہے. لیکن یاری کیسے ہوتی ہے؟ یاری ہونے کے لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے نا. میں نہیں کر سکتا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل بنانے کے بعد آسان ہو جائے گی بات. یاری بنانے کے لیے، اس سے یاری بنانے کے لیے، اب دھیان سے سنتے چلے، آخری میں ہم چل رہے ہیں، اب اصل مدے پر آ رہے ہیں. اس سے یاری کیسے ہوگی، اس سے دوست داری کیسے ہوگی، اس کی قربت کیسے ملے گی، اس کے دست قدرت میں اپنا ہاتھ کیسے جائے گا، اس کے قریب کیسے ہوں گے، اس کی قربت کیسے ملے گی. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا پڑتا ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی مشکوک لقمہ زبان پہ نہیں رکھا. تب جا کے غوث پاک کی یاری ہوئی. غریب نواز 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، تب اس سے یاری ہوئی. حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادھم نے تخت و تاج چھوڑ دیا، تب اس سے یاری ہوئی. مخدوم سمنا نے جو ہے اللہ اکبر صرف 14 سال کی عمر میں تخت تاج چھوڑ دیا، تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، تب جا کر اس سے یاری ہوئی. مخدوم سمنا نے شادی نہیں کی، تب اس سے جا کر کے یاری ہوئی. علاؤلک پنڈوی نے ساری زندگی اللہ میں گزار دیا، تب اس سے یاری ہوئی. نظام الدین اولیاء نے اس کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا، غیاث پور کو بسایا، تب اس سے یاری ہوئی. اپنا سارا اخراجات غریبوں پہ صرف کرتے، تب اس سے یاری ہوئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سب چھوڑ چھاڑ کر کے مہرولی کے جنگل کو منگل بنایا، تب اس سے یاری ہوئی. خواجہ حمید الدین ناگوری نے اتنی قسم پرسی میں بظاہر زندگی گزاری کہ بیوی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا تو درخت کے نیچے چھپا کر کے بٹھاتے تھے، تب جا کر اس سے یاری ہوئی. اللہ اکبر. روزانہ بھوکے رہے، اللہ اکبر، روزانہ بھوکے رہے. کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھا، کسی کا حال یہ ہوا کہ جنگلوں میں جا کر کے حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی نے 40 سال تک کے درخت کی پتیاں کھائی، تب کہیں جا کر کے اس سے یاری ہوئی. اب یاری کی بات میں کہاں تک کے بیان کروں، جتنی مشکل کروں گا اتنا جا کر کے آپ سوچیں گے کہ یا اللہ یہ تو
मुश्किल उन्वान आज पूरा नहीं होता, लेकिन बात इतनी है, पेट पे पत्थर बांधो तो यार मिलता है, रातों को जागो तो यार मिलता है, झूठ ना बोलो तो यार मिलता है, सच को इख्तियार करो तो यार मिलता है, सब कुछ उसकी बारगाह में लुटा दो तो यार मिलता है, बच्चे कुर्बान कर दो तो यार मिलता है। अल्लाह अकबर। सोचो सोचो इतनी कुर्बानियां कौन दे यार। आज तो खाने का दौर है, आज तो पहनने का दौर है, कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती है, मुकर्रिर साहब आप भी गलतियां करते हैं, तो फिर हम कैसे यारी करेंगे? तो मैं कहता हूं यारी के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट यारी कर, तू अपनी कोशिशों से, अपनी सलाहियतों से, अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से, अपनी वफा से, मेहनत करके, अल्लाह अकबर, सब कुछ करके, सबकी जफा सह करके अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा कर कि तुझसे यारी हो जाए। लेकिन एक तरीका ये है, मिसाल के तौर पर वजीर आजम से हर एक मिल नहीं सकता, वो खुद इक्तिदार वाला होगा तो मिलेगा, खुद इक्तिदार वाला हो तो मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा तो मिलेगा, मालदार होगा तो मिलेगा, यही सब चीजें ना भाइयों। लेकिन एक तरीका ये होता है कि ये सब अपने अंदर है नहीं, लेकिन मिलना वजीर से जरूर है। तो अब जिसकी वजीर से दोस्ती हो गई है, हम उस जैसे तो इख्तिदार वाले बन नहीं सकते, पैसे वाले बन नहीं सकते, शान वाले बन नहीं सकते, हम तो गिरे पड़े फटीचर हैं। तो क्या करना पड़ता है? वजीर से दोस्ती डायरेक्ट नहीं होती, वजीर के दोस्त से दोस्ती करना आसान होता है। अब इससे दोस्ती की तो इनडायरेक्ट वजीर से भी दोस्ती हो गई, बिला तमसील 40 साल तक के इशा के वजू से फजर नहीं पढ़ सकते हम, फजर के वजू से फजर, इशा के वजू से इशा पढ़ सकते हैं। तो अब करे क्या? जो उसके यार हो गए उन्हीं से यारी कर लो। अब तुम खुदा से यारी नहीं कर सकते तो अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में हाथ देकर उनसे यारी कर लो। गौस पाक के यार बन गए तो खुदा की यारी खुद ब खुद मिल जाएगी। गरीब नवाज के यार बन गए, उनकी उसकी यारी खुद ब खुद मिल जाएगी। मुस्तफा जान रहमत के गुलाम बन गए, यारी खुद ब खुद मिल जाएगी। कैसे होगा? इसीलिए तो बयात का सिलसिला है, इसीलिए तो मोहब्बत का सिलसिला है। देखो, अगर तुमने अपना हाथ गौसुल आजम दस्तगीर के हाथ में दिया तो उनका हाथ है शेख अबू सईद मखसूमी के हाथ में, उनका हाथ है अबुल फरा तरतूसी के हाथ में, उनका हाथ है अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ में, उनका हाथ है हजरत शेख अबू बकर शिबली के हाथ में, उनका हाथ है हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में, उनका हाथ है सिर्री शक्ति के हाथ में, उनका हाथ है मारूफ करके के हाथ में, उनका हाथ है इमाम अली रजा के हाथ में, उनका हाथ है मूसा काजिम के हाथ में, उनका हाथ है इमाम जाफर सादिक के हाथ में, उनका हाथ है हजरत इमाम बाकिर के हाथ में, उनका हाथ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, उनका हाथ है इमाम हुसैन के हाथ में, उनका हाथ है मौला अली के हाथ में, उनका हाथ है नबी के हाथ में, नबी का हाथ है खुदा के दस्ते कुदरत में। हमें उनके वो है तेरे तो वे हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? उनके हो जाओ, गौस पाक के हो जाओ, गरीब नवाज के। लेकिन 40 साल तक इशा के वजू से फजर नहीं पढ़ सकते। उनके होने के लिए फजर के वजू से फजर पढ़ना पड़ेगा, इशा के वजू से इशा पढ़नी पड़ेगी, हलाल खाना पड़ेगा, गौस पाक से निस्बत हो जाएगी। गौस पाक से किसी ने पूछा, गुनहगार भी आपके मुरीद होते? कहाँ होते? हाँ होते। गुनहगार भी आपके कहाँ होते? का फिर का मैंने अल्लाह से कहा है, मैंने अल्लाह से कह दिया है, जो नेक है वो मेरे लिए। क्या कहा गौस पाक ने? जो नेक है वो मेरे लिए है, और जो नेक नहीं है, गुनहगार है, मैं उनके लिए हूं, मैं उनके लिए। निस्बत जोड़ो। निस्बत कैसे जुड़ेगी? अहले सुन्नत व जमात के मसलक पे रहो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। गुनाह से बचो, गुनाहों से बचाओ, अपनी औलाद को भी अपने आप को भी, सब फना हो जाएंगे, बाकी रहने वाली ज़ात
میرے اللہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی. جو ذات باقی رہنے والی ہے اس سے رشتہ جوڑیے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے. جب بھی مصیبتیں مشکلیں آئیں اللہ سے فریاد کرو. انبیاء اولیاء کے وسیلے سے انشاءاللہ ساری مشکلیں دور ہو جائے گی. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نے بہت مشکل عنوان لیا تھا وحدانیت کا، اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو، قصدن سہون، قصدن سے نہیں، اگر غلطی سے کوئی بات اگر نکل گئی ہو، الہیات کا عنوان تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ہم سب کو توحید و رسالت پر قائم رکھے. اور آج آپ پادرا کی سرزمین پر آئے ہیں. انشاءاللہ اسی مہینے کی 30 تاریخ کو، 30 دسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع بھاؤ نگر کی سرزمین پہ ہو رہا ہے. اور اس اجتماع کے اندر ہم لوگ تو سب خادم لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، عمر بھی چھوٹی ہے، تجربہ بھی چھوٹا ہے، علم بھی چھوٹا ہے. اس اجتماع میں بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. ہمارے استاد عطائے حضور مفتی اعظم عالم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ بھی ہوں گے. حضور محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی ہوں گے. بلبل باغی مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب بھی ہوں گے. مداح رسول قاری ریاض الدین صاحب بھی ہوں گے. اور بھی سادات علماء مشائخ سبھی ہوں گے. اور ان سب کی خدمت کے لیے ہم لوگ بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں گے. ہاں ذرا بتا دیں، ہاتھ اٹھا کے بتانا اچھی بات ہے. سبحان، ذرا ایسے نہیں، تھوڑا اٹھا کر کے رکھے، فرشتے بھی گواہ ہوں. سچی سچی والا ہاتھ. ماشاء اللہ، سب کو سلامت رکھے. سب کو اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے انعقاد میں جو جو حصہ لیتے اللہ ان سب کو بھی دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے لال بھائی کے بھتیجے کی طبیعت علیل ہے، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ وہ عاجلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.